یہ ایک ایسی جگہ ہے جو صرف عمارت نہیں بلکہ اسلام کی روحانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مسجد صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک مثال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مقدس مقام کی اہمیت اور تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، مسجد الاقصی فلسطین کے شہر قدس یعنی یروشلم میں واقع ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے جو مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد آتا ہے۔ قرآن میں بھی اس مسجد کا ذکر سورۃ الاسراء میں ملتا ہے، جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا سفر شروع کیا۔ الاقصی مسجد کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ مقام صرف اسلام کے لیے نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی مذہب کے لیے بھی بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا بیت المقدس بنایا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں یہاں مسجد الاقصی بنائی گئی۔ اس مسجد کا ہر کونا ایک نیا افسانہ سناتا ہے۔ اس کے مینار، نقاشی اور فیضان بحری فضا اللہ کی قدرت اور عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہر سال یہاں لاکھوں لوگ عبادت اور روحانی سکون کے لیے آتے ہیں۔ اس مقام کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے اور اس کی روحانی اہمیت کو سمجھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اکثر لوگ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ بات کرتے ہیں بیت المقدس کی۔ یہ ایک پرانی مقدس جگہ کا نام ہے جو قدس یعنی یروشلم میں واقع ہے۔ اس کا مطلب مقدس گھر کا ہے، جس میں پورا حرم شامل ہے، اور مسجد الاقصی اور ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ صخرہ بھی شامل ہے۔ وہیں بات کی جائے مسجد الاقصی کے بارے میں تو یہ بیت المقدس کے اندر موجود ایک خاص مسجد کا نام ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جسے قرآن میں المسجد الاقصی کہا گیا۔ یہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا سفر شروع کیا۔ دوستو، اگر تاریخ کی بات کی جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مقام پر بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا پلان بنایا اور حضرت سلیمان نے اسے تکمیل تک پہنچایا۔ حضرت عمر کا کردار بھی کچھ کم نہیں رہا۔ جب ان کے دور میں یروشلم فتح کیا گیا تو حضرت عمر نے یہودی اور عیسائی مذہب کے مقامات کی پوری طرح سے حفاظت کی اور مسجد الاقصی بنائی۔ دوستو، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا۔ مسجد الاقصی پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ مسلمان اس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے اس قبلے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا روحانی سفر شروع کیا اور اللہ کے حضور پہنچے۔ ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ، یہ مقام مسجد اقصی کے کورٹ یارڈ میں ہے اور اس کے اوپر کا سنہری گنبد دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مسجد اقصی آج بھی پولیٹیکل اور مذہبی تنازع کا مرکز ہے۔ یہ مقام مسلمانوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں فلسطین کے مسلمانوں کی ہمت کو داد دینا پڑے گا جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی اہمیت کو اور تاریخ کو سمجھے اور اپنی اگلی نسل تک یہ پیغام پہنچاتا رہے۔ روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد یہ مقام اللہ کی عبادت کے لیے ایک اہم جگہ بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر رکھی تھی، اور یہ مقام نوح علیہ السلام کے سفر کے بعد بھی مقدس رہا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے اور اس کے بعد مسجد اقصی، ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ یہ حدیث اس مقام کی قدیم تاریخ اور اہمیت کو اور زیادہ روشن کر دیتی ہے۔ مسجد اقصی کے اندر محراب مریم کے نام سے ایک جگہ ہے، جہاں کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھیں۔ یہاں اللہ کی قدرت کے اثر محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں انہیں حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ملی تھی۔ دوستو، ڈوم آف دی راک اور ایک چٹان کا راز بھی ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہی چٹان ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ارادہ کیا تھا۔ یہودی مذہب یہ لوگ اس چٹان کو دنیا کے مرکز مانتے ہیں۔ دوستو، مسجد کے 15 دروازوں میں سے اب بھی 10 دروازے زیر استعمال ہیں۔ ان دروازوں کے نیم اور ان کی شکلیں تاریخ کا ایک پیغام ہیں۔ ایک دروازہ باب الرحمہ مطلب گیٹ آف مرسی۔ اس دروازے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ قیامت کے دن بھی کھلا ہوگا۔ باب المغربہ، دوستو، مسجد اقصیٰ کے اندر ایک مقام ہے جہاں آپ ہلکی سی بھی آواز نکالیں تو وہ مختلف سمتوں سے گونجتی ہے۔ اس مقام کو ایکو روم بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ڈوم آف دی راک اور مسجد اقصیٰ کے چاروں اطراف کے علاقوں میں مختلف پرندوں کا آشیانہ ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے زائرین ان پرندوں کو اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کے کورٹ یارڈ میں مختلف فاؤنٹینز ہیں جہاں پر لوگ وضو کرتے ہیں۔ یہ فاؤنٹینز اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ ہے اور اسے تقریباً 1000 سال پرانا مانا جاتا ہے۔ دوستو، مسجد اقصیٰ کی لائبریری میں قرآن کے قدیم نسخے بھی موجود ہیں جو 12,000 سال پرانے ہیں۔ دوستو، مسجد کے نیچے اور اس کے گرد کھدائی کے دوران قدیم شہر کے آثار ملے ہیں جن میں پرانے گھر اور بازار شامل ہیں۔ یہ مقام صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ہزاروں سال کی تاریخ کا مرکز بھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ اللہ ہم سب کو مسجد اقصیٰ کی زیارت کرنے کی توفیق دے اور اس مقام کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق دے اور طاقت دے۔ الہی آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔